آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ حدیث کا اٹس ریگارڈنگ روزوں کے تعلق سے کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو آیتیں ہیں لیکن حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ روزے کی جو جزا ہے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اس کا ریوارڈ. یہ ہے حدیث نمبر 88 اور اگر پیج نمبر دیکھیں گے پی ڈی ایف کا 73 ہے. وی آر ڈوئنگ دا بک کال 200 اینڈ گولڈن حدیث. 200 میں سے 88 حدیث پہ ہے ہم. قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی. سارے جو کل عمل جو ابن آدم جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہم سب اس کی کیٹیگری میں آتے تو اس کے سارے عمل کا ریوارڈ جو ہے نا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں جو بھی ہم کرتے. لیکن اسپیشلی اٹس ٹاکنگ اباؤٹ سیام, روزے کی بات ہو رہی تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب ڈیڈ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ سب چیزیں اللہ ہی دینے والا. بٹ ایکسیپشن ہیز بین شوڈ ہیئر کہ فاسٹنگ جو بھی فاسٹ کر رہے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں, ریوارڈ دینے والا ہوں. اور کیا ہے وانا اجزیہ, اجزیہ مطلب جزا کی بات ہو رہی. بھی والصیام جنہ, اور بات کیا مینشن کی جا رہی ہے کہ سیام صوم روزہ کیا ہے ایک شیلڈ ہے. جب شیلڈ بیٹل فیلڈ میں یوز کرتے تو کیا ہوتا سب چیزوں سے بچ جاتے. تو یہاں پر کیا چیز سے بچنے کا ہے, ہم سب کیا دعا کرتے اللہم اجرنی من النار, دوزخ کی آگ سے بچنا ہے. تو دس روزہ ول سیو یو اینڈ دس وین وی ٹاک اباؤٹ جزا صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. جب روزہ رکھتے کوئی بھی تو وہ اللہ ہی جانتا نا, لوگوں کے سامنے تو اپرنٹلی ہم دیکھتے لیکن ہم اکیلے میں کیا کر رہے ہیں, ہر چیز کا جس کھانے پینے کا نہیں ہر چیز کا روزہ رہتا. اور پھر یہاں پر پھر بتایا گیا ہے آگے جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ رفث کوئی بھی فالس لینگویج ہے یا غیر ضروری بات چیت ہے وہ سارے چیزیں نہیں کرنا ہے. کیوں, کیا ہوتا اس سے روزہ خراب ہوتا, آپ کا بریک ہوتا روزہ تو انویلڈ ہو سکتا, تو اس وجہ سے. اور پھر آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دو لوگ فائٹ کر رہے, آپ سے کوئی زبردستی فائٹ کر رہے یا آرگیومنٹ کر رہے تو بولنا کہ میں روزے سے ہوں, تو اور رک جانا چاہیے اور اس کو کوارل نہیں کرنا, آرگیومنٹ نہیں کرنا, یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. یا اپنی آواز لاؤڈ کرنا, دس could happen because when the things are mentioned in hadith that's how Allah tests everyone. So what we learn in this, روزے کا جو ہے ریوارڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور روزہ ایک شیلڈ ہے. we all want to be safe from the hell fire. اور جب روزہ رکھتے کوئی فالس اسپیچ ہے یا کوارلنگ ہے, لڑائی جھگڑا خراب بات چیت ہے, بدتمیزی ہے یا بہت زیادہ فائٹ کرنا جھگڑے کرنا, یہ سارے چیز اوائڈ کرنا چاہیے. بس اتنا ہی کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں, دیٹس اٹ, اینڈ دیٹ وڈ کم ٹو اینڈ. پھر اب جو حدیث نمبر 89 ہے, اگر کوئی فالس اسپیچ نہیں گیو اپ کر رہی یا غلط بات نہیں چھوڑ رہی, کھانا چھوڑنا پانی چھوڑنا, دیٹس ناٹ اٹ. روزہ کمپلیٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ فزیکلی آپ کھانا پینا چھوڑ رہی, یو ہیو ٹو ایبسٹین فرام ایوری تھنگ. اپنے آپ کو باندھنا ہے ایوری ایکٹ سے جو اللہ تعالیٰ منع کی, جو فالس اسپیچ ہے, کوارلنگ ہے یا کوئی بھی ہے. تو یہاں پر کلیئرلی جو زور عمل یعنی کوئی بھی ایسے عمل جو روزہ انویلڈ کرتے وہ ساری چیزوں سے بچنا ہے. اور ہمیشہ کوئی بھی چیز بتانے کا مقصد یہ رہتا کہ وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم امپلیمنٹ کرتے. فار ایگزامپل اب آنے والے حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایون جو بائی یا سیل کرتے, بزنس کیا رہتا, چاہے آپ بائی کرو یا سیل کرو, بزنس میں لاس ہو سکتا, لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر تھنگ لائک واٹ فاربیڈن از انٹرسٹ فاربیڈن ہے, یا جو بھی انٹرسٹ لیتے یا لیتے دیتے وہ منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہیو مرسی آن اے پرسن جو ایزی رہنا ہے, یعنی کہ جب وہ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے, ہی از اے بزنس مین, اور اس کے جو بھی معاملات رہتے کوئی قرضہ نہیں ہونا چاہیے, تو اللہ ول ہیو مرسی آن دیم.
تو کوئی بھی بزنس کر رہے تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صحیح بات کر کے صحیح کریکٹ وے میں بزنس کرنا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں کرنا ہے، اینڈ آلسو میک شور کہ اس میں ڈیوز نہ ہو کہ قرضہ چڑھتے جا رہا اور اس پہ بڑھتے جا رہا۔ اتنا زیادہ اس کے اوپر یعنی وارننگ ہے، کسی کا اگر قرضہ رہتا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم would make sure کیا یہ قرضہ ادا کیا گیا یا نہیں. On behalf of that person somebody would be paying off, then only the جنازے کی نماز ہوتی تھی. لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ رحم اللہ رجلاً، اس شخص پہ رحم کیا جائے گا جو اپنے بزنس میں ایزی وے آؤٹ ہے اور اس کے اوپر ڈیٹس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے. بزنس کرنا از اے گڈ تھنگ، لیکن قرضے پہ قرضہ رکھتے جانا اور اس میں لوگوں سے اور مانگتے جانا اور پھر کہنا کہ مجھے معاف کر دو بیکاز آئی ایم ناٹ ایبل ٹو پے. ایون اب یہ ہو جاتا کہ اتنے سارے آج کل گروپس ہے، سوشل میڈیا ہے، آسان ہو گیا تو اس میں لوگ بولتے دیکھو فلاں کے پاس اتنے ڈیٹس ہے، اتنا زیادہ قرضہ ہے، اب آپ یہ پے کر دو وہ پے کر دو، یعنی کہ بیسکس میں بھی ہو. لیکن یہ چیز منع کیا گیا ہے، جو جتنا کر سکتے ہم اتنا ہی کرنا چاہیے. لیکن آپ اتنا زیادہ قرضہ لے لیں گے اینڈ پھر اس کو پے بیک نہیں کریں گے اینڈ پھر آسک کریں گے کہ forgive کر دو، forget کر دو، بھول جاؤ، معاف کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیا. It could be one time, right? It could be once in a while, but not always, right? کہ آپ لیتے جا رہے پھر وہ پورا سارا لاس میں چلے گیا، پھر آپ کے اوپر ڈیٹس ہے، آپ کے اوپر اتنا زیادہ قرضہ ہے اینڈ دین یو آر ڈوئنگ. So here clearly it's mentioned Allah will have mercy on that businessman جو بیچنے میں آسان ہو، اس کو ڈیل کرنا آسان ہو. تو ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جو بھی چیز بیچ رہے ہیں وہ صحیح ہو، اس کی جو کوالٹی ہے that also matters. If you go more detail into it, you know, when we are doing business, not only that, of course it should be halal things, not going out of that circle, and but here clearly emphasis on, you know, the things are easy with that businessman and he or she don't have the debts, قرضہ نہیں ہے تو اس کے اوپر رحم ہے. اور پھر نیکسٹ حدیث میں 91 میں بتایا جا رہا ہے کوئی شخص سے بھی ہم محنت لے رہے ہیں اس سے پہلے before the sweat falls اس سے پہلے اس کی اجرت دے دینا ہے. بٹ یو نو sorry to say dear sisters, sometimes ایسے ہوتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے کام لیتے جاتے جزاک اللہ خیر بھی بولنا تو دور کی بات ہے. we would say کرب کرنا شروع کرتے کہ یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے، اور اس کا ٹائٹل کیا رہتا، وہ تو میرے رشتہ دار ہے، why should I pay? Why don't you pay? If you pay them you get double reward, right? ایک once in a while اگر کوئی آپ کے اوپر فیور کر دیے that's okay, but every time somebody is taking advantage، یہ کہ رشتہ دار ہے اس کا فیور. For example, there may be like in back home you have your home or you have something or the other, they did everything. جیسے کہ in context to, I'm talking in context to this, I'm not saying میرے اپنے دل سے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ many people they talk about it and I'm really concerned for them کہ اتنا ظلم کوئی کیسا کر سکتے کہ رشتہ داروں سے کام بھی لے رہے، ان کو پیسے بھی نہیں دے رہے، ان کو شکریہ بھی ادا نہیں کر رہے اور grateful بھی نہیں ہو رہی. ingratitude بتا رہے، what you call ناشکری. but here it clearly says کہ جو بھی شخص سے آپ کام لے رہے before sweat falls give them the wage. اتنی زیادہ اس کے اوپر emphasis ہے کہ لوگوں سے کام لینا اور ان کا پیسہ ادا کرنا ہے. let's talk about you know رمضان ٹائم. اگر کسی کے ساتھ آپ کام لے رہے تو اس کے لیے میک ایزی کرو، اور ہو سکتا آپ اگر تھوڑا پہلے بھی اس کے دے دو اس کا ویج تو اٹس گڈ، رائٹ؟ دا سیم وے واٹ آئی ایم ٹاکنگ ہیئر کہ کوئی بھی شخص، اٹس ڈزنٹ مین لٹرلی پیپل تھنک کہ یہ صرف مزدور کے لیے ہے یا کوئی ہارڈ ورکنگ پرسن کے لیے. نو، اٹس ناٹ سو. اٹ کوڈ بی اینی ون. اٹ کوڈ بی own children or relatives or so on and so forth. And you know this thing could be any family member also. Sometimes یہ ہوتا کہ آپ اپنا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں لیکن گڈ ول کے لیے آپ نہیں بولتے. جو سفید پوش انسان رہتا وہ کبھی بھی اپنے منہ پہ نہیں لاتا، وہ سوچتا کہ میں کسی کے لیے کام میں آیا
Allah will reward me and Allah make things. Yeah, of course, Allah will make things easy. But as a person, we should realize that we should pay them and we should appreciate them. For example, you might have your back home کوئی بھی آپ کے اپنے کوئی پراپرٹی ہو سکتی, کوئی ٹیک کیئر کر رہے, ایوری منتھ یو آر ناٹ پیئنگ دیم, دیٹس ناٹ رائٹ. سو ہر انسان کو جو بھی ہم کام لے رہے اس کو ویج دینا چاہیے بفور سویٹ فالس. اٹ مینس اٹس اے وے آف سیئنگ دیٹ لائک ڈونٹ ڈیلے اٹ, give it on time. That's what it means. So we should make sure that while we are learning this, first this is for me. I shouldn't do this kind of zulm. کسی سے بھی کام لے رہے ہیں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس کے جو بھی اس کا ویج ہے اس کو دینا چاہیے. بٹ دس از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ کسی کے ساتھ بھی ہم کام لیتے تو وی ہیو ٹو میک شیور وی ہیو ٹو گیو دیم دا پیمنٹ آن ٹائم. اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے یہ جو بھی چیز ہے اللہ لائکس دیٹ وین ون آف یو ڈز اینی تھنگ ہی شوڈ ڈو اٹ پراپرلی. کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کر رہے اچھے سے کرو, صحیح سے کرو. بہت امپورٹنٹ ہے کام کرنا اور اچھے سے کرنا, صحیح سے کرنا, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو دس از دا تعلیمات آف اسلام اور سنت کے احکامات ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے تو ہیپ ہیزرٹلی کر رہے, وہ شیطان کا کام رہتا. ہیپزٹلی جب بھی ہم کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل سمجھیے کہ آپ صبح میں دیر سے اٹھے اور جلدی کر رہے, کچھ نہ کچھ بھول جاتے. اور اگر کوئی بھی کام جلدی میں کر رہے یا تو آپ کا وہ کام مکمل نہیں ہوتا یا وہ کام میں وہ خوبصورتی نہیں آتی. سو ہیئر اٹس کلیئرلی مینشن کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کام جو صحیح سے پراپرلی کیا جائے. تو ہر کام کو اچھے سے توجہ سے پراپرلی کرنا چاہیے. نیکسٹ حدیث ٹاکس اباؤٹ whoever fast رمضان کے روزے کمپلیٹ ہوئے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رہے تو ایز ایف کہ وہ لائف ٹائم روزہ رکھے. This talks about lifetime. Some of them talk about like as if you fast for whole year. And you might have seen that, somebody will calculating it and multiplying and giving the, year میں جتنے days رہتے اتنے days fast کرے جیسا. But here it's talking about کسیام دہر کا word آیا تو اس کو translate lifetime کرے. It could be more, it could be like a year, it could be more, it could be for a lifetime. تو جو بھی پورے 29 یا 30 روزے ہے وہ کمپلیٹ کر لیے, اس کے بعد 6 روزے رہے تو دس از دا ریوارڈ فار دیم. اینڈ وی آل وانٹ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو ہم سب حریص رہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنا, صالح عمل کرنا, اور اس کے لیے کنسسٹنسی اور اسٹیڈ فاسٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. لائک کوئی چیز کرنا تسلسل سے کرنا یا ایک ونس ان اے وائل کرنا, دونوں میں فرق ہے. ایک انسان ہو سکتا کہ کوئی اچھا کام they are doing it every day, every time, even though اگر ان بیمار بھی ہو گئے still they will be rewarded. You understand? But sometimes کوئی لوگ کہتے it could be exception, ہو سکتا ان کو کوئی طبیعت خراب ہے یا ان کی اپنی schedule busy ہے whatsoever. In that also what they do کہ اچھا یہ کام کرنا ہے once a week کر لو یا once a month کر لو. You understand? اس میں بھی ان کی consistency کیا ہے, ان کے اپنے schedule پہ, ان کی اپنے حالات کے حساب سے وہ کنٹینیو کر رہے. بٹ کنٹینیوٹی از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کوئی بھی ہم گڈ ڈیڈ کر رہے, کوئی بھی اچھا عمل کر رہے, ایک دن کرے اور پھر چھوڑ دیے یا زندگی بھر چھوڑ دیے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ آپ جب اچھا عمل کرتے یا کوئی چیز پہ آتے نا, اس کو کنسسٹنسی کرنے کے لیے نا شیطان بہت انسٹیگیٹ کرتا کہ یار یہ اتنا کرنے کا کیا ہے, چھوڑ دو, اتنے اپنے اوپر اتنا بھی اسلام مشکل نہیں ہے, دس اینڈ دیٹ. نو, we should be steadfast. جتنا بھی کر سکتے, چھوٹا تھوڑا کام ہے, اچھا کام ہے, whatever good you are doing, person to person varies, you have to be on it. کرنا ہے انشاءاللہ. The next thing we are doing this book, diseases of the heart and their cures. اب اس میں یہاں پر سورہ رات کی آیت بتائی گئی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیسے پانی بھیجتے ہیں آسمان سے کہ السماء ماء فسالت اودیۃ. تو اب جیسا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پانی بھیج رہے ہیں چاہے ویلی ہو, اس کے میجر کے حساب سے جو مقدار کہتے ہیں نا, اللہ نوز کے کتنی مقدار بھیجنا ہے. اینڈ وین یو سی دا واٹر ڈراپلیٹس, جو بارش ہوتی, جب ہم کبھی بھی سمجھیے کہ گارڈن میں پانی دے رہے
तो वी वुड यूज डिफरेंट स्प्रिंकलर्स, राइट. लेकिन अल्लाह सुभान अल्लाह ताला नेचुरल स्प्रिंकलर लगा के भेज रहे और कितने अच्छे वाटर ड्रॉप्स आते. बट कभी आप देखें जब बारिश में भीगते तो वो नेचुरल वाटर है, राइट, मान तहूरा है. एंड कभी आपको बारिश से मारने लगते, एक्सेप्ट लाइक हेल्स हो रहे या कुछ हो रहे. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे बारिश आसमान से आ रही, फिर वैली फ्लो हो रही, उसमें एक मेजर वाटर है, फिर फ्लड्स बेयर कर रहे, फिर उसके ऊपर एक फोम बन जा रहा. कभी आप देखें वाइट कलर का फोम बन जाता, वो एकदम सरफेस पे आ जाता. फिर जब हीट आती और उसके ऊपर जो ऑर्नामेंट्स है वो आ जाते, एज इफ ये एक जो ख़राब चीज़ें थे ऊपर आ गए. तो ये जैसा फोम ऊपर आ गया तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला एक पैराबल, एक मिसाल दे के समझा रहे कि ट्रूथ और फॉल्सहुड में क्या फ़र्क है. पानी साफ़ हो जाता, वो पूरी गंदगी ऊपर आ जाती. तो वैसे ही इंसान के अंदर जो बताया जा रहा है एक साफ़ सुथरा और गंदगी में क्या फ़र्क है, ये सूरह रात की सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में बताया गया है. फिर अगेन दो पैराबल्स बताए गए हैं हिपोक्रेसी के बारे में. और इसका रेफरेंस है कि जो एक कोई चीज़ पसंद कर रहे और जैसा कि कोई किंडल करे फायर. इट्स अ लॉन्ग आया, इट्स आया ऑफ सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आया नंबर 17 to 20 है कि जब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इसमें मिसाल दे के बता रहे हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई एक फायर किंडल करे, फिर वो लाइट हो गई, उसकी रोशनी हो गई, पूरी सराउंडिंग रोशनी हो गई. फिर अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उसकी लाइट जो है ना ले लिए और वो डार्कनेस में हो गए. अब ये लोग कुछ भी नहीं देख सक रहे. लेकिन ये क्या है इनकी मिसाल, ये डेफ डम एंड ब्लाइंड है, अंधे बहरे गूंगे है, और ये वापस नहीं आने वाले हैं सही हिदायत के रास्ते पे. जब बारिश हो रही, रेन स्टॉर्म हो रहा आसमान से, फिर क्या है, डार्कनेस है, बहुत ही डार्क अंधेरा है, थंडर है, लाइटनिंग है, बिजली भी कड़क रही. तो इन लोग क्या कर रहे, अपने कानों में उंगलियां डाल ले रहे. क्यों? फिर जब एकदम थंडर क्लैप हो रहा, फॉर द फियर ऑफ डेथ, अल्लाह सेज, अल्लाह ताला इहाता करने वाला है, एनकम्पस करने वाला है किसको, डिसबिलीवर्स को. तो जो लाइटनिंग है अल्लाह ताला उसको स्नैच अवे करने वाला है, जो रोशनी इनकी लेने वाला है. और जब भी थोड़ी फ्लैश होती लाइट, दे विल स्टैंड स्टिल, वहाँ खड़े हो जाते हैं. यानी कि कोई अच्छे ईजी अहकामात है, हिपोक्रेट विल डू दैट. बट कभी डिफ़िकल्ट के अहकामात आए, दे वोंट डू, दे विल नेवर डू. तो अगर अल्लाह चाहता तो इनकी सुनने की और देखने की सलाहियत को ले लेता. बेशक अल्लाह ताला बहुत पावरफुल है. वी ऑल नो दिस आया, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम till the end. So this ayah has been completely mentioned. And inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah ताला ही शay'in qadir है. So Allah has given the example, एक मिसाल के ज़रिए हिपोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि किस तरह जब आसानी है, मेक इजी है, तो वो अहकामात कर ले रहे, जब डिफ़िकल्ट है वो अहकामात नहीं कर रहे. वी हैव टू चेक आवर सेल्फ, क्या मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि अच्छा इस्लाम में ये चीज़ आसान है मैं कर लूँ भाई, वो चीज़ डिफ़िकल्ट. ऑफ कोर्स ये भी सुन्नत है कि तुम आसानी चूज़ करो, डिफ़िकल्ट नहीं. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू इट. इट्स लाइक व्हाट शुड आई से, मैंडेटरी है, आपको फर्जियत है, वो करना ही है, उसके ऊपर चॉइस नहीं है. तो क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? नहीं. तो यहाँ पर वही बात बयान की जाती थी जब सहाबा इकराम वॉर में जाते थे. लेकिन हिपोक्रेट्स क्या करते थे, एक तो खुद वॉर में नहीं जाते थे लेकिन डिसहार्ट करते थे लोगों को. तो कुछ आयतों में ये भी आता, अच्छा ही है कि लोग नहीं गए, ये लोग जाते दूसरे लोगों को भी पस्त हिम्मत करते. You know that also. Hypocrite could be anyone. It's not a disbeliever. Hypocrisy could be any. क्योंकि जब एक हदीस का मफहूम ये है कि उमर खत्ताब और दूसरे सहाबा भी बोलते हैं कहीं हिपोक्रेसी मुनाफिक में हमारा नाम तो नहीं है. They were so humble कि इतने अच्छे सहाबा थे लेकिन उनको ये रहता था कहीं हमारा नाम तो इसमें नहीं है. और जो हिपोक्रेट्स थे उसके नेम्स मालूम थे लेकिन वो उसको बताया नहीं गया. हिपोक्रेट कुड बी एनीवन. वी हैव टू चेक आवर सेल्फ. हिपोक्रेसी होती क्या,
جو پریٹینس ہے نا، جو اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور، آپ الفاظوں میں اپنی ایکشن میں کچھ اور بیان کر رہے لیکن آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہے. اب ہپوکریسی میں کیا رہتا، صبح ایمان ہے شام میں ایمان نہیں ہے، اندر کچھ بات ہے لیکن باہر وربلائز کچھ کر رہے. عبداللہ بن ابی کر کے بہت بڑا ہپوکریٹ تھا، وہ ہیٹ کرتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہمیشہ وہ کیسے بات کرتا تھا جیسے کہ وہ بہت محبت کرتا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے ہوتا، بہت اچھے باتیں کرتا. ایون سورہ منافقون میں بھی کیا بتایا جاتا ہے، ان لوگ یہ کھوکھلی ووڈ کی طرح ہے، باہر سے بہت ہی ان لوگ اچھے دکھتے اور دلکش باتیں بھی کرتے ہپوکریسی والے جو رہتے، بٹ وین یو say something they get scared inside، بہت بزدل رہتے. A مومن can never be بزدل، we have to check ourselves بزدل. لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پرووکیشن کر رہے اور اپنے آپ کو، وہاں پر بھی سوچنا چاہیے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے کیسا. جب آپ کی جان پہ بن آئی تو ایون جھوٹ از الاؤڈ، وی آل نو دیٹ رائٹ. sometimes it happens کہ مصلحتاً you call it right. So you have to be careful. It doesn't mean that you're going to do. Here it has been given the two different parables. جیسے پانی میں جو گندگی رہتی وہ اوپر آ جاتی، ویسی سچ اور غلط، صحیح اور غلط کی بات ہے. اور دوسری ایگزامپل دیا گیا ہے کہ ایک ہپوکریسی جو ہے آسانی ہے تو کر لیے، نہیں تو نہیں کرے، اور اندھیرے اور اجالے کی ایک مثال دی گئی، اور کس طرح گرج ہے، بارش ہے، گونج ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال رہے. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ کوئی ایسے احکامات ہے they don't want to hear. They will never hear. They would say کہ نہیں، اور اس کا مذاق اڑانا، پیچھے جا کے بات کرنا کہ دیکھو تو ایسا تو ہے ویسا تو ہے. تو کیا ہم بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ اگر کوئی دین اچھے سے فالو کر رہے اور وہ آپ نہیں فالو کر سک رہے، لیکن آپ کے اندر ہیوملٹی، ہمبلنس نہیں ہے کہ اچھا میں ویسے فالو کروں. آن ٹاپ آف دیٹ یو آر میکنگ فن آف دیٹ سسٹر اور بردر. از اٹ سو؟ وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف، کہیں ایسا تو نہیں ہے. اور دیکھیے کوئی اسٹیڈ فاسٹ ہونا اٹ نیڈز لاٹ آف کریج، اس کے اوپر جم جانا لاٹ آف کریج ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، ان لوگ سامنے ایسے باتیں کرتے اور کانوں میں انگلی رکھنے کی بات کیا ہے کہ جو ایسی بات ہے، صحیح بات ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہ رہے، تو عمل کرنے کا تو دور بات ہے. تو اس میں یہ پیرابل کی بات ہوئی، کنڈل کرے سو فائر، اس کے بارے میں بات ہوئی جو ایک روشنی کی بات تھی. اور پھر جب وہ ایسٹنگوش ہوتی، پھر اس کے بعد پانی کی بات کی گئی ہے. پانی اللہ تعالیٰ کیسا اوپر سے بھیجتے اور کیسا اندھیرا ہو جاتا، بجلی ہوتی، لائٹ ہوتی. یہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. اور یہ کیا ہے، ایک دل کی جو زندگی ہے اور دل جو چمکنے والا ہے اندر، یہ سارے چیزیں کیوں بات کر رہے. یہ جو بھی اگر کنٹامنیشن ہے، جو بھی ایسے چیزیں ہیں جس سے امپیور ہو جا رہا دل، وہ چیزیں نکال کے پھینکنا ہے. اب زندگی کیا ہے، لائف آف دا ہارٹ ہے آگے جو بتایا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، قرآن کیا ہے، ایک دل کا اندر جو نرچر ہوتا قرآن ہے وہ. تو اس کے لیے کیا ہوتا، جب قرآن پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پہ عمل کرتے، تو وہ آپ کے اندر ایک روشنی ہو جاتی، آپ کے چیسٹ میں، آپ کے صدر میں. یو ڈونٹ فیل اٹ بٹ یو ریئلی فیل اٹ. آئی ڈونٹ مین ٹو سے کہ فزیکلی آپ کو نہیں دکھیں گی، کوئی آپ کے چیسٹ کی طرف کوئی روشنی نہیں دکھیں گی، لیکن آپ کے اندر نا ایک کولنس، ایک اچھا فیل ہوں گا جب بھی آپ قرآن پڑھ کے اٹھتے. ڈونٹ یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ؟ یو ڈو. سم ٹائمس یہ ہوتا کہ اگر سمجھیے کہ روز کا عادت ہے معمول اتنا قرآن پڑھنے کی، اینڈ یو ڈنٹ ڈو اٹ، اینڈ دا فرسٹ تھنگ یو ڈیڈ اٹ کہ چلو میں اتنا اپنا کر لوں. ڈو یو فیل سیٹسفائڈ اباؤٹ اٹ کہ ایٹ لیسٹ میں کوشش کری؟ اف یو مس دیٹ، واٹ اف یو مس دیٹ؟ یو فیل سم تھنگ از مسنگ، رائٹ؟ کھانا کھائے بغیر بھی رہ سکتے اپن، روزے رہتے، رائٹ؟ اور روزے رہ کے بھی اپن جب قرآن پڑھتے الحمدللہ، ڈونٹ یو فیل فل اباؤٹ اٹ؟ یس آف کورس. کیونکہ یہ جو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ذکر ہے، جو آپ کی زبان کو موئسٹ کرتے. ایون یو وڈ ریئلائز اینڈ ایگری ود می کہ جب ہم قرآن پڑھتے اور ذکر کرتے، جو ہمارے منہ کا اندر موئسچر ہے نا، وہ آنا شروع ہو جاتا. دیٹس واٹ آئی فیلٹ. سو
بولتے نا کچھ جب روزے رکھتے تو بہت زیادہ، اب جیسے کہ یہ گرمی بہت زیادہ ہے رائٹ، اس روزے میں بھی وہ تلخی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے نا، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں رکھ رہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا. تو ویسے ہی قرآن جب پڑھے وہ دل کی بہار ہے، روشنی ہے، سکون ہے. تو یہاں پر جو ربیع قلبی جو بولتے، جو ایک جو رین ہے، جو آسمان سے بارش زمین میں جاری، تو زمین کیسی ہو رہی؟ زرخیز ہو رہی، فرٹائل لینڈ ہو رہا. ویسے ہی یہ جو پھوار ہے قرآن کی، وہ پور ڈاؤن کہاں پر ہو رہا؟ ہارٹ میں، دل میں. تو اس سے کیا ہو رہا؟ آپ جیسا پلانٹس ایک پودا اچھا بن جاتا، ویسے ہی ہمارے دل میں وہ نرشمنٹ مل رہی. یہ دل کی غذا ہے. تو پھر یہاں پر پھر بتایا گیا ہے کیسا بارش ہوتی، کیسا سبزہ گرو ہوتا، اینڈ پھر ویسے ہی دل کی بارش وہی ہے جو ہم قرآن پڑھتے، سمجھتے اور اس پہ عمل کرتے. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن اپنے لیے معمول بنا لے. اٹس ناٹ لائک قرآن پڑھنے سے یو شوڈ ہیو دیٹ فرم ڈٹرمنیشن آف کمپلیٹ توکل اللہ. اللہ تعالیٰ یہ کتاب بھیجے اس وجہ سے، تو اس کے وجہ سے کیا ہو رہا؟ ان کے ہارٹ میں ایک سکون آ رہا. اچھا، اب نیکسٹ جو بتایا جا رہا دا اسٹیٹ آف ڈیڈ ہارٹ. اب یہ ہارٹ یہ ڈیڈ کیوں ہے، اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ انہیں ڈیڈ کیوں ہے یہ ہارٹ. تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک الائیو جو رہتا وہ انلائٹن رہتا، وہ روشنی سے بھرے ہوا رہتا، اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسے ملاوٹ نہیں رہتی. لیکن ڈیڈ ہارٹ کیا ہے؟ وہ نہ سن سک رہا، نہ کچھ سمجھ سک رہا. تو ویسا ہارٹ کیا ہوگا؟ مردہ ہو جائیں گا وہ ہارٹ. پھر یہاں پر ڈیفرنٹ ایگزامپل دیا گیا ہے سورہ بقرہ آیہ نمبر 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ. اب یہاں پر ایگزامپل بتایا جا رہا ہے کس کا؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ڈس بلیور ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ وہ شاؤٹ کر رہا کس کے اوپر؟ فلاک آف شیپ پہ. بہت زیادہ شیپس ہے، سمجھو کہ 15 ہوں گے یا 15-20. تو اس کی کال یا اس کی آواز، اس کو شیپس کو کچھ فرق پڑتا نہیں. ڈیف، ڈم اینڈ بلائنڈ. ویسے ہی وہ نیداؤں سمن بکمن امیون ہے. فہم لا یاقلون. کیا شیپ سمجھ رہے کچھ بھی چیز؟ نہیں. تو ویسا ہے اس کی مثال. تو یہاں پر آپ دیکھیے، اس سے پہلے بھی جو تھا الائیو ہارٹ تھا، اس کو کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کر کے سمجھایا گیا تھا. پھر ڈیڈ ہارٹ کے لیے بھی کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کر کے سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر. اب جو کچھ پھر آگے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 42 اور 43 کے اوپر بیان کیا گیا ہے کیسے کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور وہ پھر بھی بتایا جا رہا کہ جو ڈیف ہے اس کو سنا نہیں سکتے، نہ وہ کمپریہنڈ کر سکتا، سمجھ سکتا. اور جب ان کو دیکھو اور بتایا جاتا کہ ان کو نہ تم گائیڈ کر سکتے. کیوں؟ انہوں بلائنڈ ہے، حالانکہ وہ دیکھ سکتے. پھر دیکھ سکتے تو بلائنڈ کیوں ہے؟ انشاءاللہ آگے کے ہم اپ کمنگ لیسن میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، بیکاز ٹائم میرا اپ ہونے والا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.